السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، امام بخاری صحابی کو شیعہ سمجھتا تھا۔ جی آپ نے بالکل درست سنا، آپ کے کان بالکل ٹھیک ہیں۔ ابو طفیل ایک بندہ ہے، اسے روایت پرست صحابی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے اس بندے کو شیعہ میں سے شمار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں اس بندے سے روایت نہیں لی۔ خصوصاً جو ہمارے سنی بھائی ہیں جو بار بار کہتے ہیں ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، صحیح بخاری ہمارا فخر ہے۔ یہ آپ کا فخر ہے؟ آپ کا جو امام ہے، امام بخاری، وہ صحابی سے روایت نہیں لے رہا، بلکہ اس پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ شیعہ ہے، اسی وجہ سے نہیں لے رہا۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خطیب بغدادی۔ جس طرح امام بخاری محدث ہے نا، اسی طرح خطیب بغدادی بھی ایک محدث ہے، چوتھی صدی کا، ٹھیک ہے۔ خطیب بغدادی چوتھی صدی کا محدث ہے۔ اس کے بعد ابن عساکر آتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی صحیح سندوں سے، جو اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے، صحیح سندوں سے یہ نقل کیا ہے۔ کس سے؟ ایک اور بڑا محدث ہے، یعقوب الاخرم۔ یہ محدث جو ہے نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ یار یہ بخاری نے روایت کیوں نہیں لی اس صحابی سے، تو پتہ ہے یہ محدث کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کیونکہ بخاری اس کو شیعوں میں سے سمجھتا تھا کہ یہ بندہ غلو کرتا ہے تشیعوں میں، غلو کرتا ہے، یعنی حد سے بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اس سے روایت لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اور بھائی کون لوگ ہو آپ؟ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی سنی شیعہ میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں ابو جعفر تنولی صاحب آپ ہماری روایات پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو کیوں نہ اٹھاؤں میں انگلی؟ مجھے بتائیں۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں، یہ تو نبی کے خاص لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھنا کہ یہ فلانا تھا، وہ فلانا تھا، کیا مناسب بات ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ کیا؟ اچھائی کا وعدہ ہے۔ مجھے اگر کوئی بادشاہ بولے نا ابو جعفر تنولی میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں گا، تو میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہ گھر دے گا، گاڑی دے گا، یا پیسے دے گا، یہ دے گا نا۔ تو اس کے بدلے میں اگر بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اللہ، وہ اگر کسی کو کہہ دے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ حسنہ اچھائی کا، تو اچھائی جنت سے کم تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جتنے بھی نبی کے اصحاب ہیں شروع سے لے کے آخر تک، حتیٰ کہ کتب تاریخ میں بھی سب کے نام تو نہیں ہے نا، قرآن میں بھی سب انبیاء کے نام نہیں ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا قرآن میں نام ہے یا نہیں ہے، سب ہماری سر آنکھوں پر۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ ہیں رسول اللہ کے، وہ سب ہماری سر آنکھوں پر۔ یہ کہنا ہے کہ یہ امام بخاری کی تو بالکل غلط بات ہے۔ یہ امام بخاری نے کیا یہ اچھا کیا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ رویہ رکھنا کہ یہ شیعت کی طرف مائل ہے، تو اس سے میں روایت نہیں لیتا۔ جتنے بھی منکرین قرآن ہیں جو صحیح بخاری کے عاشق ہیں، جو امام بخاری کے ماننے والے ہیں، روایت پرست، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے امام نے صحیح کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھنا، ٹھیک ہے دوستو۔ میں آخر میں پھر آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، فلانا ڈمکا، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب سب کا سلیبس ایک ہوگا، سب کی سوچ ایک ہوگی، تو پھر پھڈے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے رونا؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔